اہم خبر شامل کریں، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ 24 نیوز کی نشریات بحال کی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت، پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا۔ عدالت نے پیمرا کے حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا تھا اور کل پاک سیٹ کی جانب سے سیٹلائٹ پر بھی ہماری نشریات کو بند کر دیا گیا تھا اور سٹی نیوز نیٹ ورک نے درخواست دائر کی تھی اور آج سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ بڑا اور اچھا فیصلہ ہم سب کے لیے خوشی کا یہ مومنٹ ہے اور ایک اچھا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ عدالت نے انصاف کیا ہے اور سچ اور حق کی آواز کو انہوں نے ہم جیت چکے ہیں، حق اور سچ کی آواز جیت چکی ہے۔ عدالت کی جانب سے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور 24 نیوز کی نشریات بحال کی جائیں، یہ حکم دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور لائسنس بھی بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر منصفانہ اقدام کو معطل کر دیا گیا ہے جو کہ پیمرا کی جانب سے کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کے حکم کے ساتھ لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی بندش کو غیر منصفانہ اقدام قرار دیا اور اسے معطل کر دیا۔ ہائی کورٹ کا وفاق، پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، کل اس حوالے سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سٹی نیٹ ورک کی درخواست پر سماعت کی اور ہائی کورٹ نے پیمرا کے حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا بھی مسترد کی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے مصطفیٰ نقوی، سید مرتضیٰ نقوی پیش ہوئے۔ صدر ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ، ممبر پاکستان بار احسن بھون عدالت میں موجود رہے۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار شفقت محمود، محسن ورک، شفقت محمود چوہان بھی موجود تھے۔ بیرسٹر احمد قیوم، رفاقت ڈوگر، خاور اکرم سمیت وکلاء کی بڑی تعداد تھی جو کہ موجود تھی، جبکہ اس کے علاوہ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر سٹی 42 خرم کریم بھی ہائی کورٹ میں موجود تھے، جبکہ اس کے علاوہ گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سینئر صحافیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ وہاں پر موجود تھی اور اس حوالے سے 24 نیوز کے لائسنس کے بحال ہونے پر سینئر صحافی حامد میر نے بھی ٹویٹ کیا۔ ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی بندش کا پیمرا کا فیصلہ معطل کیا۔ حامد میر کی جانب سے ایسا کہا گیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ 24 نیوز کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں صحافی برادری نے احتجاج کیا تھا اور کل اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر بھی جب 24 نیوز کے کارکن جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے تو ان پہ ہوائی فائرنگ کی گئی اور پتھراؤ بھی کیا گیا، لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور لاہور میں بھی ٹھوکر نیاز بیگ پہ جب ہمارے امپلائیز وہاں پہ احتجاج کرنے پہنچے تو پولیس کی موجودگی میں ہم پہ پتھراؤ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور انفارمیشن سیکرٹری جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد کا 24 نیوز کی بحالی کا خیر مقدم، کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے 24 نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے صحافت اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ صحافت کے لیے نیک شگون ہے۔ ہائی کورٹ لاہور کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے آج 24 نیوز چینل کی نشریات بحال کرنے کا فوری طور پر حکم دیا ہے، جس کا ہم بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ آزادی صحافت کے لیے اور اس ملک کے لیے جمہوریت یہ نیک شگون ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 24 نیوز کی بحالی کے حکم کو لاہور چیمبر نے خوشائن قرار دے دیا۔ صدر عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے لاہور چیمبر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتا ہے۔ 24 نیوز کی بندش کا فیصلہ مناسب نہیں تھا۔ حکومت کو مثبت اور تعمیری تنقید کا مثبت پیرائے اور کھلے دل کے ساتھ لینی چاہیے۔ وہ 24 نیوز کے نمائندے شہزاد عبدالی سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 24 نیوز کی نشریات کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے، جسے لاہور چیمبر اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 24 نیوز کی نشریات بحال کر دی ہیں، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پینڈیمک میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا اپنا ایک رول ادا کرتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی چھوٹی سی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس کو بیٹھ کے معاملے کو سیٹل کر لینا چاہیے کہ بجائے کہ اس چینل کو ہی بند کر دیا جائے۔
باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہم چاہتے ہیں میڈیا کو آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کر سکے. بہت شکریہ. جی بالکل، لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا نے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا نے، ہمیشہ ہر طرح کے مسائل کو اجاگر کرنے میں پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، خواہ وہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہوں یا پینڈیمک کے ایشوز ہوں. تو اس لیے 24 نیوز کی نشریات بحال ہونا خوش آئند امر ہے. جی حق سچ کی جیت ہوئی. 24 نیوز کی بحالی پر خانیوال کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. حق اور سچ کی جیت ہو گئی. 24 نیوز کی بحالی پر خانیوال کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، نعرے لگائے گئے. 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. آخر حق اور سچ کی جیت ہو گئی. 24 نیوز کی بحالی پر خانیوال کے شہری بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، جبکہ 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. ٹوئنٹی 24 نیوز کی بحالی پر ملتان بیورو میں جشن منایا جا رہا ہے. وہاں پر کارکنان کس طرح جشن منا رہے ہیں، کس طرح خوش ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. کہ جس طریقے سے یہ چینل ان کی نمائندگی کر رہا تھا، ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا، آج ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ کل آنے والے دن میں یہ مزید اس پہ مہر ثابت ہوگی. لیکن یہ لڑائی جو ہماری ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ہماری آخری لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری آخری فتح نہیں ہے. ہم نے آخری لڑائی تک، آخری فتح تک لڑتے رہنا ہے. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. سچ کہنے سے، حق کہنے سے، جو حقیقت ہے ہم نے لوگوں کو تک وہی پہنچانی ہے. بھلے جتنے مسائل ہوں، بھلے جتنی مصیبتیں ہوں، بھلے جتنی پابندیاں ہوں، بھلے جتنے سخت رویے حکومت لے کر آئے، صحافی کمیونٹی تیار ہے، PFUJ تیار ہے، MUJ تیار ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن سے، اپنے اس حق سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. یہ صحافت کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی نیوز جمشید زوائن صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا آج کے فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. اس کے بعد جو سینکڑوں ورکرز ہیں، صحافتی کمیونٹی ہے، آج خوشی منا رہی ہے اس فیصلے پر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے کل پورے جنوبی پنجاب سے یہاں آئے اور انہوں نے احتجاج کیا. اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور کہ اس نے ایک جو ہمارا قانونی موقف ہے جو پیمرا کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اس کو اس نے سنا. اور وکلا کے اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف میڈیا سے بات کر رہے ہیں. 7 جولائی کو کہہ رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے. جتنے پروجیکٹ جن کی بنیاد میاں نواز شریف نے رکھی اور وہ مکمل نہ ہو سکے ہماری ٹینیور میں، آج ان کے افتتاح کیے جا رہے ہیں اور کریڈٹ جو ہے وہ خود لیا جا رہا ہے. وزراء کے بیانات ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے اور جب وہ وزیر بن گئے، اس وقت کے بیانات ہیں دونوں ادوار کے جو سی پیک کے خلاف تھے. بجلی آج بھی ہماری ضرورت سے اس وقت جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے. پچھلے سال آن ریکارڈ ہیں، یہ 1 سال قبل کی بات ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہم 100 بلین پہ لے آئیں گے، جو ہمارے جاتے وقت جو ہے تقریباً 1000 بلین تھا. آج سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2100 ارب ہے. سال کے اندر اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور وعدہ ان کا یہ تھا 1 سال قبل کہ ہم اس کو 100 ارب تک لے آئیں گے. ہم ذہن پہ زور دیتے ہیں، عوام بھی ذہن پہ زور دیتی ہے کہ کوئی ایسا وعدہ جو انہوں نے کیا ہو اور وہ ایفا ہو گیا ہو تو کم از کم اگر ہمیں یاد نہیں تو یہ خود یاد دلا دیں. موجودہ حالات میں جو بجلی کا سلسلہ چلا ہے، یہ ڈائریکٹلی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا.
انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہم نے فرنس آئل سے بجلی کی پروڈکشن جو ہے اس کا مکس بہتر کرنے کے لیے RLNG کے 3 پلانٹس لگائے. ایک پلانٹ جو ہے نومبر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وقت کا شروع ہوا تریمو، وہ بھی افتتاح ہو جائے گا. یہ سارے اس لیے کیے گئے تھے کہ بجلی کا مکس جو ہے بیٹر ہو، لوگوں کو بجلی جو ہے وہ میسر آئے، سستی بجلی میسر آئے. لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا. بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو، ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو، سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومرز کے لیے ہو، سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنامک جو ہے وہ ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی. جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ، پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد، پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا. ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی یادداشت جو ہے کمزور ہو، لیکن عوام کی یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے. ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آ کے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا. تو ہم انشاءاللہ تعالی بجلی کی قلت کے اوپر، پیٹرول کی قلت پہ، چینی اور گندم کی قلت پہ، گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے، اپریل اور مئی میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں، اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کسی کو اوبلائج کیا جا رہا ہے، کسی کو ECC کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی کو کابینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ایک لمبی داستان ہے. یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے. پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں لگائے. جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا، باوجود اس بات کے کہ 1.5 سال ہمارا ضائع کرایا اس شخص نے. دھرنے اور جلوس اور احتجاج اور گالیاں، گندی زبان. مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں آپ پلیز. اس صورتحال میں ایک جو ہے 4-5 سال ان کے پاس حکومت رہی KP کی. KP کا ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو بجلی کا انہوں نے لگایا ہو. ہم نے ان کو ہائیڈل پاور کا جو پروفٹ تھا جو 1993 سے پینڈنگ تھا، ہم نے 72 ارب روپیہ ان کو دیا. ایک پروجیکٹ دکھا دیں، ایک پروجیکٹ. کوئی پروجیکٹ نہیں انہوں نے لگایا KP میں. ان کے پاس اپرچونٹی تھی. آج بھی اس وقت کے ان کے شروع ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں BRT سر فہرست ہے. میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا، کوئی 25% تھا، کوئی 75% تھا. آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور عوام کے اجتماعی شعور کی توہین کر رہے ہیں. ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی، نااہلی اور کرپشن کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا، اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، عدل ہوگا اور ضرور ہوگا. جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے 2 سال میں، عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے. اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں، اس کے بعد کچھ اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے، جسے ویژن 2025 کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی، ان تینوں کو مربوط کیا. کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یکجا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارا انرجی سیکٹر، فوڈ سیکٹر اور واٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا. بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا ہے. جو پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملک کی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا، اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا ہے. یہ وہ حکومت ہے کہ جو 2 سال سے بغیر کسی ڈیولپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے. اگر آپ کو ہمارا ویژن 2025 پسند نہیں تھا، آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا، یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں، جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے، حتیٰ یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے. تو یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائق، نااہل، نا تجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. پاکستان کو سی پیک کی صورت میں سینچری کی اپرچونٹی ملی تھی. وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ساتھ اقتدار میں چین کا دورہ کیا اور چین نے پاکستان کے لیے وہ پیکج بنایا کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا. امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، ہر ملک کے تھنک ٹینک سی پیک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ اس سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی. سی پیک کا پہلا مرحلہ جو 2020 تک تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا، اور ہم نے الحمدللہ روڈ، گوادر پورٹ اور انرجی انفراسٹرکچر کے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے اور شروع کیے. ابھی جو کچھ منصوبوں کی یہ فیتیاں کاٹ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ بھی الحمدللہ چاہے وہ کوہالہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے، چاہے وہ آزاد پتن پروجیکٹ ہے،
یہ مسلم لیگ نون کی دور کے منظور شدہ منصوبے ہیں جنہیں 2 سال کی تاخیر سے اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گوادر کا پاور پروجیکٹ بھی 2017-18 کا اپرووڈ پروجیکٹ ہے، جس کا سنا ہے کہ اب عنقریب اس کی بنیاد یہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ML1 کا جو ریلوے کا منصوبہ تھا، یہ 2018 میں اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی تھی، اسے 2018-19 میں شروع کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں اس کے لیے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا، لہٰذا وہ نہیں شروع ہوا۔ اس سال صرف 6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور 6 ارب روپیہ اس تقریباً 7.25 ارب ڈالر کے منصوبے کے لیے، جب آپ 6 ارب روپیہ رکھتے ہیں بجٹ میں، اس رفتار سے 197 سال میں مکمل ہوگا، یعنی کہ اس میں ٹوکن ایلوکیشن کی ہے، جس سے اس کی شاید وہ منصوبے کی جو موبلائزیشن بھی پوری نہ ہو سکے۔ تو ان کی جو غیر سنجیدگی اور نا واقفیت تھی، بلکہ سی پیک دشمنی جو تھی ان میں، جب پریزیڈنٹ شی آئے 2014 میں 15 میں، بلکہ 14 میں انہوں نے آنا تھا، پھر وہ 15 میں آئے، تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے قرضے دینے آ رہے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے امید ہے۔ کیا عمران خان نے چین کے صدر سے اور چین کے عوام سے اپنے بیانات پہ معافی مانگی ہے؟ انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ کیا عمران خان کے وزیروں نے، جنہوں نے سی پیک منصوبوں پر بے بنیاد الزامات لگائے، چین سے معافی مانگی ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے پاکستان کی تاریخ کا بہترین انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے۔ آج سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو سکھر ملتان موٹر وے سے اپ کنٹری پشاور، اسلام آباد، لاہور ایک نئی کنیکٹیوٹی ملی ہے۔ آج لوگ لاہور سے کراچی یا کراچی سے اسلام آباد جہاز پہ آنے کی بجائے گاڑی پہ آنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس منصوبے کی وجہ سے۔ اور ان کا وزیر کیا کہتا ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے میں حسن اقبال 50 ارب روپیہ کھا گیا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کرے۔ اس نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ ہم JIT بنائیں گے، ISI کو کہیں گے، MI کو کہیں گے، IB کو کہیں گے، ہم دیگر تحقیقاتی اداروں کو کہیں گے۔ میرے منہ سے کوئی اور غلط بات نہ نکل جائے، الحمدللہ یہ دنیا کی ایجنسیاں لے آئیں، یہ 5 روپے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے 50 ارب کہاں سے ہوں گے، لیکن ان کے ان بیہودہ الزامات نے سی پیک کو دنیا میں متنازع کیا۔ وہ مغربی ممالک جو سی پیک کے اندر جہاں پر لابیز مخالف تھیں، ان مغربی ممالک کی لابیز جو سی پیک کے خلاف تھیں، انہیں موقع ملا کہ وہ سی پیک کے خلاف دنیا بھر میں زہر پھیلائیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے وزیروں کے بیانات کو نقل کر کے سی پیک کے خلاف چارج شیٹ بنائی۔ کیا انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے اوپر؟ یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جس کو چائنا نے نامزد کیا تھا، حسن اقبال نے اس کو نہیں چنا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو نہیں چنا تھا، چین کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا جنہوں نے بولی دی، اس میں جس کی سب سے کم بولی تھی اس کو پروجیکٹ دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ میری کردار کشی کرتے رہے کہ جی 50 ارب روپے کھا گیا ہے۔ بتاؤ کون کھا گیا 50 ارب روپے؟ اگر اس کمپنی پر اعتراض ہے تو کیا آپ نے چین کی حکومت سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے اس کو کیوں نامزد کیا تھا؟ سب جھوٹے الزامات لگا کے، اور یہ بات میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کی سیاست کی بنیاد بہتان ہے، کردار کشی ہے، گالیاں ہے اور نفرت ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ ان کی یہی نحوست ہے، ان کے جھوٹ کی نحوست ہے، ان کے بہتانوں کی نحوست ہے کہ آج ان کی نحوست ان کی حکومت پر ہی نہیں
عائد ہے، انہوں نے 22 کروڑ عوام کو اس کی سزا دے رکھی ہے۔ آج لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جائے۔ یہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران ملک کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آج تک نہ سنی تھیں نہ کبھی کسی نے دیکھی تھیں۔ وہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انتظامی مشین کو اپنے گھر کی لانڈی بنا دیا ہے۔ یہ سرکاری افسروں کے اس طرح تبادلے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے خنسامے اور ڈرائیور کے بھی تبادلے نہیں کرتا۔ انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے اعتماد چھین لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے۔ 6 مہینے میں 3 سیکٹری کامرس تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ایف بی آر میں تقریباً 5 چیئرمین شاید تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے؟ صوبوں کے اندر 5 چیف سیکٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 10 سیکٹری 2 سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب آپ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد سیکٹری تبدیل کریں گے تو وہاں پر کیا انتظامیہ ہوگی؟ ڈیرہ غازی خان جو چیف منسٹر صاحب کا ڈویژن ہے، سردار صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں 2 سالوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی محکموں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے؟ پاکستان کی انتظامی مشین کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے۔ ایک بچہ بھی کھلونے سے ٹھہراؤ سے کھیلتا ہے جس طرح یہ انتظامی ڈھانچے سے کھیل رہے ہیں۔ تو جب آپ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، سیکٹریز بدل رہے ہیں، تو وہاں پر پھر انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں پہ آٹا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں چینی کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں پیٹرولیم کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں مہنگائی کا بحران بھی پیدا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کا بحران بھی پیدا ہوگا، اور وہاں کرپشن کا بحران بھی پیدا ہوگا۔ تو آج پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس پر ہے، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب اس جعلی لائسنس والے پائلٹ کو نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان پہ سب سے بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر۔ آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بدترین مالی خسارہ آ گیا ہے چونکہ انہوں نے ان کے پیسے کاٹ دیے ہیں۔ یونیورسٹیاں اپنے اساتذہ کی تنخواہیں کم کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، یونیورسٹیاں اپنی فیسیں بڑھانے پر مجبور ہو گئی ہیں، ورنہ وہ اپنے پروگرام بند کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پہ جس کی ہم کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے قومی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ہائر ایجوکیشن کی تباہی کا نوٹس لیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو میں یہ التجا کروں گا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو اس حکومت نے تباہی کی ہے اس کا نوٹس لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے چینل 24 نیوز کو بحال کر کے اس حکومت کے ظالمانہ قدم کو ختم کیا ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن میں چیف جسٹس صاحب کو، ہائی کورٹ کو یہ بھی التجا کروں گا، جناب والا 9 مہینے سے 50,000 بلدیاتی نمائندے جن کو پنجاب میں اس حکومت نے اپنے سیاسی انتقام سے گھر بھیج دیا ہے، ان کی بحالی کا کیس بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہے۔ برائے مہربانی اس کی سماعت کیجئے، یا کہہ دیجئے حکومت نے ٹھیک کیا ہے یا کہہ دیجئے حکومت نے غلط کیا ہے، چونکہ یہ حکومت اس التوا کی وجہ سے یک طرفہ طور پہ ایک نئی
الیکشن سکیم لے کر آ رہی ہے جس کے اوپر کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی ہے، اور اس سے پنجاب کی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی تباہی میں جائے گی. بہت شکریہ. جی بہت مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. باقی خواجہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے تفصیل سے بات کر لی. 12,000 میگا واٹ ایڈ کرنے کے بعد، 700 میگا واٹ نیوکلیئر انرجی ایڈ کرنے کے بعد، 2200 میگا واٹ انڈر کنسٹرکشن پلانٹس چھوڑنے کے بعد، تمام جو اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس نواز شریف کی قیادت میں PMLN کے اندر شروع ہونے کے بعد، داسو بجٹ اور فنڈ ہونے کے بعد، آزاد پتن اور کوہالہ کے ہمارے پروجیکٹس مکمل طور کے اوپر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہوتے، جو ابھی اس وقت نیازی صاحب صرف دستخطوں تک پہنچے ہیں. 5 ملین کنزیومرز ایڈ کرنے کے بعد، 85% دیہات کو الیکٹریفائی کرنے کے بعد، یونٹس کی کھپت 38% سے بڑھا کر 100 ارب یونٹ تک پہنچانے کے بعد، جو کہ 2023 میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو 161 ارب یونٹ تک پہنچ چکی ہوتی. اس وقت 115 ارب یونٹ تک پری کرونا ہے. کرونا کے بعد کیا اشور ہوگا ہمیں نہیں پتا. کیپیسٹی پیمنٹس ہم 4 روپے 21 پیسے تک نیچے لے کے آئے، یہ لوگ 2023 تک اس کو 11 روپے. مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان کا کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت. DGISPR کے مطابق نشان حیدر پانے والے دھرتی ماں کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان جنگی ہیروز نے اپنے خون سے درخشاں تاریخ لکھی. ان کی بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. افواج پاکستان نے کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. DGISPR کے مطابق نشان حیدر پانے والے دھرتی ماں کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان جنگی ہیروز نے اپنے خون سے درخشاں تاریخ لکھی. کراچی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تاجر کے اغوا برائے تاوان اور قتل کے معاملے پر عدالت نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ پر فرد جرم عائد کر دیا. ملزم عزیر بلوچ نے صحت جرم سے انکار کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں ظفر سمرو سے. ظفر بتائیے گا کیا تفصیلات؟ جی بالکل، دیکھیں آج انسداد دہشت گردی عدالت میں تاجر کے اغوا اور قتل کے مقدمے میں عزیر بلوچ کو آج دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت عدالت نے مجرم کو جو ہے فرد جرم پڑھ کے سنائی، جس کے بعد عدالت نے ملزم پر جو ہے فرد جرم عائد کر دی. کمرے عدالت میں جو ہے ملزم عزیر بلوچ کی جانب سے فرد جرم سے صحت انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے اوپر جو ہے الزامات لگائے گئے یہ غلط ہے، جس پہ جو ہے عدالت نے ملزم کے صحت جرم سے انکار پر جو ہے آئندہ سماعت پر پولیس حکام کو حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر کیس کے جو گواہ ہیں ان کو پیش کیا جائے. جبکہ پولیس کے مطابق جو ہے عزیر بلوچ نے 10 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا، مگر اس کے بعد جو ہے ان کو واجب نہیں کروایا گیا تھا. اس کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا تھا، جس پہ آج اس کو انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے فرد جرم ملزم عزیر بلوچ پر عائد کر دی. ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا. درخواست گزار خوشنود خان جبکہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود راجہ عدالت پیش ہوئے. تفصیلات جانتے ہیں احتشام کیانی سے. احتشام بتائیے گا. احتشام سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار خوشنود خان جبکہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود راجہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور درخواست تھی جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا. مقتول ٹی وی اینکر مرید عباس کی بیوہ نے انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. زارا عباس نے ملزم عادل زمان پر رہائی کے خلاف اپیل دائر کر دی. عدالت نے درخواست 2 ہفتے بعد سماعت کے لیے مقرر کر دی. زارا عباس نے درخواست میں موقف اپنایا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی کے حکم میں اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا.
عادل زمان اس کے شوہر کے قاتل عاطف زمان کا کرائم پارٹنر تھا۔ گواہوں نے بھی عادل زمان کے خلاف بیانات دیے۔ سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر فریقین سے دلائل طلب کر لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع کر دی ہے اور عدالت نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ کراچی میں کے الیکٹرک کی بے حسی جاری ہے۔ 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے والے علاقوں کے مکینوں کو دوہرے عذاب کا سامنا ہے۔ گزشتہ روز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں بجلی تاحال غائب ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں؟ جی بالکل، شہر قائد کے اندر 12 سے 14 گھنٹے کی کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن گزشتہ روز جو بادل برسے، بارش ہوئی، اس کے بعد سے کراچی کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جو تاریکی میں ڈوبے رہے رات بھر، اور اب بھی صبح ہونے کے بعد دوپہر ہونے والی ہے اور اب تک ان علاقوں کی بجلی بحال نہیں کی گئی ہے۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو کام ہے، مرمت کا کام، وہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے لائنز ایریا کوریڈور 3 کا یہ علاقہ شاہراہ ہے، اور لائنز ایریا ایک طرف ہے، ایک طرف جٹ لائن ہے، ایک طرف اے بی سینیا لائن ہے، اور کافی بڑی گنجان آبادی ہے جس میں رات گئے سے اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو فالٹ کے الیکٹرک کے پی ایم ٹیز میں رونما ہوئے ہیں، جو پیش آئے ہیں، ان کی مرمت کا کام اب تک نہیں کیا جا سکا ہے۔ 18 سے 20 گھنٹے سے زائد کا دورانیہ گزر چکا ہے، ان علاقوں کی بجلی اب تک بحال نہیں کی جا سکی، اور یہ صرف ان علاقوں کی بات نہیں بلکہ ملیر، کورنگی، لانڈی، شاہ فیصل کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر کہیں لائٹ آ رہی ہے تو وہاں پہ وولٹیج اس قدر کم ہے کہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پاپوش نگر تھانے سے ڈکیتی کا ملزم لاک اپ سے فرار ہو گیا۔ شہری نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بتائے گا۔ جی دیکھیں، بالکل گزشتہ روز کا یہ واقعہ ہے۔ کراچی کے علاقے پاپوش میں یہ تمام تر کارروائی ہوئی تھی۔ ایک شہری تھا جس نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا، اور پولیس کو ملزم کے حوالے کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا شہری نے، لیکن جب پولیس کے حوالے کیا تو جو پاپوش نگر کی جو پولیس تھی اس کی نااہلی کے جو ملزم تھا وہ فرار ہو گیا، جس کے بعد ایس ایس پی سینٹرل نے اس واقعے کا نوٹس لیا، اور ملزم جو فرار ہوا ہے پولیس کی حراست سے پاپوش نگر تھانے میں، تو اس میں سنتری اور ڈیوٹی افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ شہری تھا جس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکو جو ڈکیتی کر رہے تھے اس میں سے ایک ڈاکو کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا، تاہم جو ڈاکو پولیس کے لاک اپ سے فرار ہو گیا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپہ مار۔ ٹھیک ہے دانیال، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ کراچی میں شہریوں نے اناڑی ڈاکو پکڑ لیا، خوب درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ دانیال اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقے عزیز بٹی تھانہ ہے، اس کی حدود میں پلاسٹک کی پستول اور نکلی چاقو کے ذریعے اسٹریٹ کرائم کی کوشش کی گئی تھی۔ اردو سائنس کالج ہے جہاں پر اناڑی ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مشتعل افراد جو تھے انہوں نے ڈاکو کے خوب درگت بنائی۔ ملزم کے قبضے سے پلاسٹک کا پستول اور جعلی چاقو جو برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے پیپر کٹر کو سلور ٹیپ کے ذریعے چاقو کی شکل دینے کی کوشش کی تھی۔ گرفتار ملزم نے عمارت کے چوکیدار سے لوٹ مار کی کوشش کی تھی۔ شہریوں نے گھیرا ڈال کر پکڑا تو پتہ چلا اس دونوں ملزم کے پاس سے جو دونوں ہتھیار، اسلحہ اور جو چاقو نکلا وہ دونوں جعلی ہیں۔ اس ڈاکو کی درگت بنانے کے بعد اس کو عزیز بٹی تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال، شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پری مانسون بارشوں نے ترقیاتی کاموں کی کلئی کھول دی۔ سڑکوں پر موجود گڑھے پانی سے بھر گئے ہیں، عوام مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ اس پریشانی کا احوال بتا رہے ہیں محمود ریاض۔ جی محمود۔ شہر میں ہونے والی جو بارش ہے وہ ترقیاتی کاموں کی کلئی کھول دیتی ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کی کل بارش ہوئی ہے۔ یہ مین شاہراہ ہے جو کہ شاہراہ فیصل سے لنک کرتی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور یہ بارش کے بعد جو ہے مسلسل کیچڑ، اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ کسی طور پر بھی نہیں گزر سکتے۔ تو یقیناً بارش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ترقیاتی کام کیا جائیں گے، دوسری طرف شہری انتظامیہ جو ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی بارش کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، تو یقیناً موٹر سائیکل سواروں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اسی جگہوں سے گزرنے کے لیے عام طور۔ تو
तो शहरी हुकूमत को पहले भी कहा गया था कि जो नाले सड़कें हैं उनकी तामीरात और सफाई का ख्याल किया जाए, लेकिन अभी तक हमने कहीं पर भी कोई अमला नहीं देखा है जो कि पानी की निकास के लिए काम कर रहा हो। तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ये एक बड़ा तवील हिस्सा है कि जहाँ से सड़क जो है मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। पहले तो ये टूटी हुई सड़क थी, लेकिन जब बारिश हुई है तो जिसके बाद देखें कि यहाँ पे कीचड़ और पानी है और लोगों को जो है वो परेशानी का सामना सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शहरियों की कोरोना वायरस से जान नहीं छूटी थी कि तिब्बी माहिरीन ने बारिश के बाद डेंगू वायरस फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के मुताबिक अब तक डेंगू के 600 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से बताएंगे इरफान अब्बासी। जी इरफान। बिल्कुल, कराची के शहरी अभी कोरोना वायरस की जो वबा है उससे बाहर नहीं निकले थे कि अब तिब्बी माहिरीन की जानिब से डेंगू वायरस की जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो बारिशों का सीज़न शुरू हुआ है उसके बाद डेंगू मच्छर भी अब सर उठाना शुरू कर देगा। इसलिए ना सिर्फ ये कि आपको कोरोना वायरस से एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि अब आपको डेंगू वायरस से भी बचना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अपने घरों के अंदर जो पानी है, बर्तन है, उनको किसी भी सूरत में खुला नहीं रखेंगे, बल्कि उनको ढाँप करके रखेंगे। साथ ही जो सिंध का डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी जानिब से 620 अफराद के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक कर दी गई है, जबकि जनवरी के अंदर एक शख्स डेंगू वायरस का शिकार होकर के जाँ बहक हो चुका था। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे बारिश होगी और जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा वैसे वैसे डेंगू मच्छर भी सर उठाएगा और लोगों को निशाना बनाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लें। अगर घरों के बाहर पानी जमा होता है तो लाजमी उसके ऊपर या तो मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाए या फिर उस पानी को साफ किया जाए ताकि आप डेंगू। बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में कमी आ गई है। 24 घंटे में 77 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2691 नए केसेस सामने आए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,34,957 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना केसेस में कमी आने लगी है। एक रोज में मजीद 77 अमवात के साथ मजमूई तादाद 4,339 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,34,957 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,577 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,691 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 2,34,509 तक जा पहुंची है। सिंध 96,236 के साथ सरफहरिस्त है, जबकि पंजाब में 82,669 बीमार हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,899, सिंध में 1,572, खैबर पख्तूनख्वा में 1,038 और बलूचिस्तान में 124 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त 732 अस्पतालों में 4,975 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अहम फैसला। कोरोना की वजह से सरकारी असामियों पर मंसूख होने वाले इंटरव्यूज को बहाल कर दिया गया। इंटरव्यूज पर तैनात तमाम अफसरान को कल तक ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत कर दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस और तमाम रीजनल दफातर में स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। तमाम इंटरव्यूज़ का शेड्यूल 1 से 2 रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी नवाज खालिद अरवी की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इंटरव्यूज शेड्यूल थे और मनसूख कर दिए गए थे उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए। जून के माह में भी इस तरह का बहाली का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ती केसेस की वजह से उसको मनसूख किया गया था। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक हेड ऑफिस समेत तमाम रीजनल ब्यूरोज के अमले को कल तक हाजिरी यकीनी बनाने, जबकि नया शेड्यूल फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी जो पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यूज के जो शेड्यूल जिनके मुतासिर हुए थे उनको बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा थ्रू SMS और ईमेल, और पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी कुछ ही देर में जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है सऊद, शुक्रिया आपका। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि कौमी टीम का तीसरा दस्ता कल इंग्लैंड रवाना होगा। बरतानिया जाने वाले खिलाड़ियों में इमरान खान सीनियर, हैदर अली और काशिफ अली शामिल हैं। मिसाज मलंग अली भी खिलाड़ियों के साथ लंदन जाएंगे। कौमी टीम का तीसरा दस्ता कल इंग्लैंड रवाना होगा। बरतानिया जाने वाले खिलाड़ियों में इमरान खान सीनियर, हैदर अली और काशिफ अली शामिल हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।